السلام علیکم، براق ٹی وی میں خوش آمدید۔ طلس ارطغرل پاکستان میں بہت مقبول ہوا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلا یوٹیوب چینل ہے جس نے 10 دن میں 1 ملین سبسکرائبرز گین کیے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ارطغرل ڈرامہ مسلمانوں کا 600 سالہ پرانا تاریخ ہے، اور پھر پاکستانی اسلام اور دین سے پیار کرنے والا قوم ہے، لیکن بدقسمتی سے مغرب اور ہندوستان کی فضول فلموں اور ڈراموں نے عوام کی قوت ارادی کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ چونکہ پاکستان میں زیادہ تر آبادی نوجوان نسل کی ہے، اور یہ نوجوان نسل فلمیں اور ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہر گزرتی دن ہم کوئی نہ کوئی ڈرامہ یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں دیکھتے ہیں، اور یہی نوجوان کبھی میرے پاس تم ہو، کبھی سلمان خان اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھتے تھے۔ انہیں دکھایا جاتا تھا کہ کیسے ایک بندہ اپنا تن من دن ایک لڑکی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ کبھی انہیں دکھایا جاتا کہ مسلمان تو محض ایک دہشت گرد قوم ہے۔ اب ایسے میں ہمارے نوجوان کہاں سے رہنمائی حاصل کرتے؟ کتاب سے تو ہمارا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کو تو ہم نے صرف تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے کو تو ہم صرف نام سے جانتے ہیں۔ عشق و معشوق کی کتابی افسانوں نے نوجوانوں کے دلوں سے رہا سہی ایمان بھی دور کر دیا تھا، اور نوجوان نسل کو ایسے ذہن غلامی نے جکڑا ہوا تھا کہ وہ تو اس ذات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا جس نے ہمیں اس پانی دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ فکر آخرت تو درکنار، ان کو ایمان و اسلام کا بھی کچھ احساس نہیں تھا۔ لیکن ارطغرل ڈرامے نے ہمارے ذہنوں میں امید کی لہری پھر سے اٹھا دی ہے۔ انشاءاللہ اس ڈرامے سے نوجوان نسل کو بڑے پیمانے پر انقلابی سوچ سے واسطہ پڑے گا، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فتنوں سے بری دنیا کا مطلب سمجھ آئے گا کہ چاہے جو بھی ہو، ایک دن ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور وہاں کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس سوچ کے اٹھتے ہی نوجوان نسل ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر میدان جہاد میں کود جائیں گے، اور ظلم کے ہاتھوں سے اپنے قوم کے سوچ و فکر کو آزاد کر دیں گے۔ پاکستان میں پھر سے لوگ علم کی طرف آئیں گے، اور لوگ اپنے تاریخ، اسلام اور دین پر تحقیق کرنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، ایسا بے شک ہوگا۔ اس کا ثبوت ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح عوام میں اس ڈرامے نے مقبولیت پائی۔ اسلامی تاریخ پر بننے والی اس ڈرامے کی مقبولیت کوئی عام بات نہیں، نہ یہ رمیہ وسطیہ اور دل والی فلموں کی کہانی ہے، بلکہ یہ وہ تاریخ و جدوجہد ہے جس کے بعد دنیا نے سلطنت عثمانیہ کا عظیم الشان سلطنت دیکھا۔ اس ڈرامے میں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اپنی زندگی کا حاصل ایک لڑکی کیسی بنائی جاتی ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ قلی کس طرح فتح کیے جاتے ہیں، سیاست کیسے کرتے ہیں، کچھ ساتھی مل کر کیسے دنیا پر اللہ تعالیٰ کا انصاف نافذ کر سکتے ہیں۔ نیز اس میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے زندگی وقف کرنے والے لوگ کیسے تھے، شیخ ابن العربی کی حکمت و بڑی باتیں کیسی تھی، ولی اللہ کیسے ہوتے تھے، ان کے ایمان کس قدر مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اس میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کفار کس طرح امت پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ کس طرح بائی کو بائی کا دشمن بناتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ دشمن کے چالے کس طرح ناکام بنائے جاتے ہیں، دشمن کے سامنے کس طرح ایمان کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں سے گروہ اٹھے گا، وہ یہودی تنظیموں کے چالے ناکام بنا دے گا۔ ہر نئی دن وہ الگ طرح کا فتنہ امت پر مسلط کر رہے ہیں، کبھی ایک چھوٹا سا چپ ہو تو کبھی ہارپ ٹیکنالوجی، کہیں پارنوگرافی ہو تو کہیں ظلم و بربریت۔ وہ گروہ ایسا گروہ ہوگا کہ وہ جدید سیاست سے آشنا ہوگا، وہ ساری امت کے بارے میں سوچیں گے، وہ ظلم کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور مظلوموں کے لیے مشرق سے لے کے مغرب تک محاذ پر لڑیں گے۔ وہ دجال الومناٹی پریمیسنز کے ہر قدم و تدبیر پر نظر رکھیں گے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، جب سوچ و فکر آزاد ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے سے سوچوں میں انقلاب ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براق ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے سوچیں بھی بدل جائے اور قیامت کے دن فلاح پائے۔ واللہ عالم۔